اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان میں جیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، رمضان کے اندر کچھ اس کو نیکی کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، رمضان کے اندر کچھ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو شہر الصبر کہا گیا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. تو اب آگے اس جیسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو ایمان بھی گیا، الیاذ باللہ. ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو اعمال صالح بھی گئے. رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش پوری کا عزم لے کر یہاں سے جانا چاہیے. اور میرے بھائیوں، ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس میں سب سے بڑا میری نظر میں سب سے بڑا سبب اس کا یہ حرام خوری ہے، جس نے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے چاروں طرف. رشوت، بدعنوانی، دھوکہ، فریب، جس طرح مال حاصل ہو، جس طرح بھی پیسے مل جائیں لینے کو تیار ہے. حرام کھانے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں اور عام آدمی کے لیے ایک عذاب، زندگی کو عذاب بنا دیا ہے. کوئی کسی کا اگر دفتروں سے کام پڑ جائے، کسی سرکاری دفتر سے کام پڑ جائے تو اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے. اور جب تک وہ رشوت نہ کھلائے، بڑی تعداد میں رشوت نہ کھلائے، اس وقت تک کام نہیں ہوتا. یہ حرام خوری کی جو فضا بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے. تو خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں. اور اس رمضان کے اندر، آج اس لیلۃ القدر کے اندر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو کر ارادہ کر لیں کہ حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا، حرام کا کوئی لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا. سچائی کو اختیار کریں گے، دیانت و امانت کو اختیار کریں گے. جو کچھ حلال تھوڑا ملے گا اس پر اتفاق کریں گے، حرام زیادہ بھی ملے تو ٹھوکر مار دیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کرو اس آج کی رات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی، یہ اگر کام کر لیا تو پھر رمضان کا فائدہ حاصل ہے انشاءاللہ تعالی. رمضان کی برکات، اس کے انوار ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی کو جگمگائیں گے. اور اگر یہ رمضان بھی گزر گیا اور ختم قرآن بھی کر لیا اور 27ویں شب کو جاگ بھی لیے اور عبادتیں بھی کر لی اور پھر زندگی کا پہیہ اسی طرح چلنا شروع ہو گیا، پھر وہی حرام خوری، پھر وہی رشوت ستانی، پھر وہی دھوکہ بازی، پھر وہی دل آزاری، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کرو بھائی. یہ دھوکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ایک مرتبہ توبہ کر لیں، صدق دل کے ساتھ، الحاح زاری کے ساتھ، اور توبہ کر کے پھر اپنی آئندہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں تو انشاءاللہ یہ رات واقعتاً رحمتوں کی رات ہو، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنائے گی ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com